اے ایمان والو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نمازیں قبول ہوں، ہم چاہتے ہیں ہمارے روزے قبول ہوں، ہم چاہتے ہیں ہمارے صدقے خیرات قبول ہوں، تو لعلکم تتقون، ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی اس وقت ہمارے دلوں میں آئے گا جب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کا ڈر جب پیدا ہو گیا، سمجھ لو کہ ہم تقوی تک پہنچ گئے، تقوی کے مقام تک پہنچ گئے۔ اور پھر آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے تقوی اختیار کرنا ہے تو آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے۔ تقوی کا آسان مفہوم، آسان جملہ یہ ہے کہ تقوی کا معنی بنتا ہے وہ دنیا میں کام نہ کیے جائیں جن سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ دنیا میں کام نہ کیے جائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، حرام سے بچا جائے۔ اس چیز کا نام تقوی ہی ہے۔ اب ہر انسان خود اندازہ لگا لے، میرے اٹھنے کے معاملات، میرے کاروبار کے معاملات، میری گفتگو کے معاملات کس انداز سے چل رہے ہیں۔ اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جن کاموں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر آپ تقوی تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے محبوب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو وہاں میں استعمال کر رہے ہیں جہاں اللہ نے منع کیا ہے، حرام کی طرف اٹھ رہی ہیں، اپنی زبان سے غیبت چغلی کر رہے ہیں، غیبت کا وہ گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت کا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ جب ہم ان برائیوں سے بچیں گے، آنکھوں کے گناہوں سے بچیں گے، زبان کے گناہ سے بچیں گے، کانوں کے گناہوں سے بچیں گے، اور پھر ہاتھوں کے پاؤں کے گناہوں سے بچیں گے، تو پھر ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ لعلکم تتقون، پھر ہم تقوی تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو پھر ہمارا یعنی کہ تقوی ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ جس کو تقوی نہیں حاصل ہوگا تو اس کی روزے والی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کہ رمضان ان قریب الحمدللہ مہمان بن کر آ رہا ہے۔ دنیا کے مہمان آتے ہیں، ہم پہلے سے گھروں کی صفائی، مکانوں کی صفائی، نئے بسترے نکالیں گے، چادریں بچھائیں گے، اور ان کے کھانے کا اچھا انتظام کریں گے۔ دنیا کے مہمان کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہو، کیا رب کے مہمان کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ آپ نے فیصلہ کیا ہے 10-12 دن رہتے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے گا، اگر میں 6 گھنٹے کام کرتا ہوں اب 3 گھنٹے کروں گا، اب دنیا میں مصروفیت کم کر کے زیادہ اللہ کی عبادت میں ٹائم دوں گا، تلاوت زیادہ کروں گا، ذکر اذکار زیادہ کروں گا، کلمہ زیادہ پڑھوں گا، درود شریف زیادہ پڑھوں گا۔ اپنے کبھی بیٹھ کے سوچا ہے، تیاری کی ہے؟ بھی کر لیں، وقت ہے۔ اگر آپ سوچتے رہ گئے، جب رمضان کا چاند نظر آئے گا پھر تیاری کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ رمضان آ کر چلا جائے گا، ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ ابھی 10-12 دن رہتے ہیں، تیاری کر لیں رمضان کے آنے سے پہلے۔ رمضان عزت والا مہینہ، رمضان عظیم مہینہ، رمضان یعنی کہ محترم مہینہ، برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، گناہوں کے معافی والا مہینہ، رزق کو بڑھانے والا مہینہ، انسان کی عزت کو بڑھانے والا مہینہ، اور لوگوں کے نام جنت کے اندر لکھوانے والا مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جس بات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لعلکم تتقون، اگر ہمارے اندر اللہ اور اللہ کے محبوب کے نافرمانی ہے، اس سے توبہ کر لو، سچے دل توبہ کر لو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پھر اس کے بعد آپ زندگی گزاریں، انشاءاللہ رمضان کی ہر گھڑی سعادت کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع آج رکھا ہے تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو بھی صاف کر لیں، دماغ کو صاف، آنکھوں کو صاف، کانوں کو، زبان کو، تمام برائیوں سے اپنے وجود کو صاف کر لیں۔ جب ہمارا وجود گناہوں سے صاف ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ کے مہمان کی قدر بھی کریں گے اور اس کی عبادت کا بھی حق ادا کریں گے۔ جو رمضان کی عبادت کا حق ادا کرے گا، ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی۔